السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ نام و نسب کا فقط ہم نے صرف ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام مذاہب، ہندو مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، کسی شخص کا تعلق عیسائی مذہب سے ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، دنیا کے تمام مذاہب اور تمام مسالک کے لوگوں کے لیے ہے۔ آج سے پہلے آپ لوگ جتنے بھی ٹیٹوریلز دیکھتے ہیں وہ اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے خاندان کے لیے کفالت کا ذریعہ بن جائیں، معاشی طور پر سٹرانگ ہو جائیں، بہتر ہو جائیں۔ لیکن آج کا ٹیٹوریل آپ نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے لازمی سننا ہے۔ آج ایک بہت درد دل سے بات بولی جائے گی، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شاید کم لوگ ہی سنیں گے، لیکن آج کے ٹیٹوریل اینڈ تک لازمی سننا ہے۔ یہ آپ کے قبر کی، آنے والی نسلوں کی، آپ کی آخرت کی بقا کا معاملہ ہے۔ میں سب سے پہلے مدعا بیان کرتا ہوں کہ ایف ایکس ٹی ایم ٹریڈنگ بروکر، جس کے اندر پاکستان کے اندر بیسیوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، آج سے ایک ویک سے کچھ کم دن ہوئی ہیں میری بات ہو رہی تھی ہیڈ آفس میں، تو ان کے ایک دوست نے کال کی تو اس کے اندر مجھے پتہ چلا کہ ایف ایکس ٹی ایم ٹریڈنگ بروکر ہر اس ٹریڈ کے اوپر جو یورو یو ایس ڈی پہ لگتی ہے 2 دن کے بعد سویپ چارجز سود شروع کر دیتا ہے۔ کچھ پیئرز ایسے بھی ہیں جن کا میکسیمم ٹائم 5 دن ہے، جیسے جے بی پی، جے پی وائی ہے۔ تو ایف ایکس ٹی ایم ٹریڈنگ بروکر کے اندر ہم لوگ چونکہ کام کرتے ہیں، مسلمان بھی کام کرتے ہیں، پاکستانی بھی کام کرتے ہیں، ہندوستانی بھی کام کرتے ہیں، تو اس سود کے لیے ہم لوگوں کو اگینسٹ جانا ہوگا۔ ایک بار پھر اتحاد کا وقت ہے۔ ایف ایکس ٹی ایم کے اندر کام کرنا شرعی اعتبار سے حرام ہے، اس بات میں آج تک کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ میں دلائل ایسے دوں گا آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر، آپ لوگوں کو مائنڈ بناؤں گا جس مائنڈ کے اندر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کل کوئی بھی جاہل یا کوئی بھی ایسا بندہ جو سود کے لیے آپ کو سود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس چیز کے لیے آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کے پاس اتنی بات ہونی چاہیے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ ایف ایکس ٹی ایم کے اندر یہ سود ہو رہا ہے تو میں نے ان کو 3 دن کا وقت دیا کہ 3 دن کے اندر سویپ چارجز سود ختم کر دیں پاکستان کے اندر۔ 1 دن پھر دیا اور کل شام کو انہوں نے مجھے جواب دے دیا کہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ اس ٹیٹوریل کو آگے لے کر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مجھے آج یاد ہے بہت اچھی طرح، 28 فروری 2018 کا دن تھا۔ اللہ نے مجھ ناچیز کو، گنہگار سے شخص کو ایک ہمت دی اور ایک ٹیٹوریل تنوی فاریکس کی ویب سائٹ کے اوپر اور یوٹیوب چینل کے اوپر پبلش ہوا، جس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ آکٹا فاریکس ٹریڈنگ بروکر کے اندر کام کرنا حرام ہے۔ سردیوں کا دن تھا، ابھی بھی شاید فروری چل رہی ہے اور آج 26 فروری ہے، تو 28 فروری کے دن میں تقریباً صبح 9 بجے 10 بجے ٹیٹوریل پبلش ہوتا ہے، تو میں نماز پڑھنے کے بعد چند گھنٹے 3-4 گھنٹے ہوں گے میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے آکٹا فاریکس ٹریڈنگ بروکر کے اندر سے جو ٹیٹوریل دیا تھا کہ آکٹا کے اندر کام کرنا حرام ہے، وہ سویپ فری اکاؤنٹ کے اندر کمیشن لیتا ہے اور کمیشن دوسروں کے ساتھ سویپ فری لیتا ہے، صرف اپنا جو اس کا ایک خانہ ہوتا ہے اس کو چینج کر کے وہی سود لے رہا ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ مجھے آکٹا فاریکس ٹریڈنگ بروکر کے ہیڈ آفس سے کال آئی، مسلمان نہیں تھے کال کرنے والے، کہتے ہیں تنویر جی یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو دے دی۔ میں نے کہا کچھ غلط ہے تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو جو کرنا ہے کر لو، نہیں کر سکتا۔ خیر، پیسوں کی جو آفرز آپ کو پتہ ہے ہوتی رہی ہیں، تو معاملہ بات یہ ہوئی کہ ریویو کریں، تو میں نے یہ معاملہ بولا تھا، بات بولی تھی کہ ریویو اسلام پہ ممکن نہیں ہے، ہوتا تو میں کر دیتا۔ آپ لوگ ریویو کریں اور پوری دنیا کے اندر اسلامی ملکوں سے سود سویپ کمیشن ختم کر دیں جو ڈیلی ٹریڈ کے اوپر لگتا ہے۔ اس وقت کے اندر
بڑی باتیں ہوئیں، بار بار کالیں، اینڈ کیوں پر کیا ہوا کہ مارچ کے اینڈ تک پوری دنیا کے جو بڑے اسلامی ممالک ہیں چاند کو چھوڑ کر ان میں بھی ہو گیا ہے، ان کے اندر سویپ چارجز کا جو معاملہ تھا وہ سویپ فری ہو گیا۔ مجھے اس بات کو تھوڑا سا کرنے دیا جائے کہ اس ٹائم کے اوپر تنی فاریکس کا یہ میں نے جو ٹیٹوریل دیا تھا یا ہماری ویب سائٹ کے اوپر پبلش ہوا تھا، اس کا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ وہ کمال ہے آپ لوگوں کو ٹریڈرز کے اتحاد کا۔ آپ لوگوں کو جب پاکستانی ٹریڈرز کو اس بات کا علم ہوا کہ کام کرنا حرام ہے، انہوں نے پیسے کو نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے پیسے کو نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہماری کتنی آمدن آ رہی ہے، آپ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پریشر کیا۔ اور میری ابھی بات ہو رہی تھی ایف ایکس ٹی ایم کے بعد جب ہم لوگ ڈیسیجن لے رہے تھے اسی بندے سے، تو اس بندے کے میں آپ لوگوں کو وہ کمنٹس نہیں بتا سکتا جس بندے نے اس دن مجھے کال کی تھی اور سویپ فری اکاؤنٹ کرایا تھا۔ کہتا ہے کہ اس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو اتحاد کی وہ داد دے رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نا اس ٹائم کے اوپر جو ان کا بیک آفس ہے وہ دن 1 بجے پاکستانی ٹائم پہ اوپن ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں ابھی آفس کے اندر آیا ہوا نہیں تھا اور ان کے جو ہیڈ آفس میں ایک رولا بنا ہوا تھا، مجھے کال کی گئی یہ کیا ہو گیا فلاں ہو گیا، اور اس کے اندر آپ ٹریڈرز، پاکستانی ٹریڈرز اور انڈین ٹریڈرز کا اتحاد تھا۔ اور اس اتحاد کی وجہ سے آج یہ بات کہنے دی جائے مجھے کہ پورے وہ شخص جس شخص نے کسی دیہات کے اندر کسی جنگل کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کی لائیو چیٹ پہ یا جہاں جہاں سے ممکن تھا یہ بات پہنچائی کہ یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے، ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے، آپ لوگ سود ختم کر دیں۔ اگر آج وہ بندہ مر بھی گیا ہو تو شاید میں تو جو بول رہا ہوں، شاید میرے اندر طارق جمیل صاحب بولتے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوتا ہوں تو شاید میرے اندر غرور آ گیا ہو، شاید میرا جو بولنا ہے یہ شاید کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا ہو، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لوگ جو سن رہے ہیں وہ نہ تو غرور کے لیے سن رہے ہیں، نہ ان کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم بولیں گے تو کچھ بات ہوگی۔ تو ان کا اخلاص بہت زیادہ تھا، اور اس بندے کا اخلاص کی وجہ سے اگر وہ بندہ اس دنیا سے چلا بھی گیا تو آنے والی نسلوں تک، جب تک آکٹا ایف ایکس کا کمیشن سویپ فری اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس کی ہر ٹریڈ پہ اس بندے کو اجر مل رہا ہوگا۔ مجھے بہت کامل یقین ہے اس بات کا۔ آج آکٹا ایف ایکس کے حوالے سے میں آکٹا والوں کو خبردار کرتا چلوں کہ میں کچھ عرصہ پہلے آؤٹ آف کنٹری میں گیا تھا ایک اسلامک کے لیے، اس سے پہلے میں پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، انڈیا کے اندر ہوں، دنیا کے اندر تمام نان مسلمز لوگوں کے لیے تنی فارکس گروپ میں سویپ فری کمیشن فری کروا کر گیا تھا۔ میری بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن تنی گروپ کو آپ لوگ مینول ایک ایک بندے کو بتا سکتے ہیں کہ سویپ فری ہے۔ لیکن میرے واپس آنے کے بعد انڈین لوگوں نے رولا ڈالا، ان کے جو مینجمنٹ وغیرہ کا، انہوں نے دوبارہ سویپ فری کر دیا ہے، اور میں یہ بات حقیقت میں بول رہا ہوں، میں نے بول دیا ہے آکٹا والوں کو، آج پھر سن لیں کہ ہم لوگ اگر انڈیا کے اندر، اگر نان مسلم کنٹریز کے اندر جو لوگ تنی فارکس میں ہیں، مسلمانوں کے تو چلیں سویپ فری ہے MT4 میں، MT5 اور سی ٹریڈر میں آپ فی الحال کام نہ کریں، ان کا اگر سویپ فری نہیں ہوا، ہم لوگ بائیکاٹ کا میں اعلان کرتا ہوں۔ تمام نان مسلم کنٹریز کا، آکٹا فارکس کا بھی سویپ کے معاملے پہ بائیکاٹ ہوگا، چاہے وہ ہندو کا کاٹا جا رہا ہو، چاہے وہ سکھ کا کاٹا جا رہا ہو، اور اس بائیکاٹ کو ہم مسلم کنٹریز کا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیز آکٹا والے آپ لوگوں نے بھی سن لینی ہے، میں اوپنلی بول رہا ہوں۔ ابھی انہوں نے دوبارہ جو نان مسلم لوگ ہیں ان پہ سویپ شروع کر دیے ہیں، میری نظر میں ہے، اور میں بہت اچھی طریقے سے ان کو بول رہا ہوں، تمام تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں۔ چلیں اب بھی اپنے بات پہ آتے ہیں۔ تو اتنے اتحاد کے بعد آج پوری دنیا کے تمام مسلمان لوگوں کے اندر سے آج ایک ایسا شخص، آپ میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جو آج آکٹا میں اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے، اس کو سویپ فری اکاؤنٹ بولتا ہے، ملتا ہے، تو اس کے لیے ایک اتحاد تھا، ایک ورک نے کام کیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج بھی آپ لوگوں کو سود ڈیلی دینا پڑتا۔ سود کے بارے میں میں کچھ احادیث بیان کر کے تھوڑا سا اس ٹیٹوریل کو کوشش کروں گا سنبھالنے کی، کہ سود کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص سودی، کوئی بھی شخص اللہ کے ساتھ کیسے اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ اور سود، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی سودی مال جمع کرتا ہے اس کا انجام تنگ دستی پہ ہوگا۔ ترمذی شریف کی جلد اول میں 1220 نمبر حدیث نمبر ہے، لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہ پر اور لکھنے والے پر۔
یہ آپ کو میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا. تو ایف ایکس ٹی ایم کی جو پرابلم ہے وہ پاکستان میں سود کا بزنس کر رہے ہیں. ہم لوگ پہلے بھی کام کرتے تھے اور ایف ایکس ٹی ایم کے اندر جب ہم نے کام کیا تھا, اس کے اندر جتنے بھی ریویوز ہیں یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں جو ہمارے ہیں, تو اس کے اندر ہمارا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ, ایک بات چیت ہوئی تھی کہ مجھے 40 دن ذہن میں آتا ہے, لیکن شاید مجھے جو ہیڈ آفس میں بات کی تو انہوں نے یہ بات بولی کہ تنی گروپ کے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم لوگ کام کرتے تھے تو 35 دن کی ہر ٹریڈ سوائپ فری تھی, اور ہمارے جو ریویوز ہیں مجھے یاد پڑتا ہے ان کے اندر ہم نے بولا تھا کہ 35 دن کے اندر اوپر کام کرنا حرام ہے ایف ایکس ٹی ایم کے اندر. لیکن 35 دن کے اندر چلیں جس بندے کو بتایا گیا ہو تو 35 ورکنگ ڈیز, یہ تقریباً ہر ویک میں 2 چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, تو یہ تقریباً ہمارا کچھ بن جاتا ہے کہ بندہ 35 دن یہ اتنی لانگ ٹرم ٹریڈنگ شارٹ ٹرم کے لیے یوز کر سکتا ہے, لیکن 2 دن کے لیے کسی بھی شخص کو لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سود سے بچ جائے. اس کے اندر ابھی ایک اور سوال میں آپ لوگوں سے بولوں گا تھوڑی سی ایجوکیشن کے لیے, کہ ایف ایکس ٹی ایم والے ایک بندہ میرے ساتھ تھا, میرے دوست تھا, کس زمانے میں کام کرتا تھا, چند دن پہلے میرے پاس بیٹھا, 1-2 دن پہلے بیٹھا, جب ہم نے یہ ڈیسیجن لے لیا تھا کہ سود کے خلاف ہم لوگ جائیں گے, جو کرنا ہے کر لیں. کہتا ہے کہ یہ سویپ چارجز سود نہیں ہے, یہ جو ٹریڈرز ہیں ان ٹریڈرز کو آپ کوئی بھی چیز کو ہولڈ رکھتے ہیں تو ہولڈ رکھنے کی فیس لی جاتی ہے. ایف ایکس ٹی ایم آپ لوگوں کو سویپ جو ہوتے ہیں یہ سود ہوتے ہی نہیں ہیں, تو اس کی آپ لوگوں کو جو وہ ٹریڈز ہولڈ رکھتے ہیں تو وہ ہولڈ رکھنے کے ساتھ ہی آپ سے ایک فیس لیتے ہیں, اس کو سویپ چارجز بولتے ہیں. اور بڑی ایجوکیشن والا بندہ تھا, شاید میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی فارکس میں آیا ہوا ہوگا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دیں, میں مالک مکان کو بول دیتا ہوں کہ 40,000 روپیہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یا 30,000 یا جتنا بھی ہے اس کا رینٹ ہے, تو مہینے کے اندر ہم لوگ رہنے کے لیے اس کو رینٹ دیتے ہیں, تو کبھی ایسا کر دے کہ سال کے اندر 2-3 مہینے وہ ہمیں دے دیں. اب وہ ہمیں دے دے گا رینٹ جو دے رہا ہے, تو کبھی وہ ہمیں دے کبھی ہم اس کو دیتے ہیں, پھر تو ہم کہتے ہیں کرایہ ہے. سر کبھی آپ لوگوں کو وہ رکھنے کے پیسے دیتا ہے, سویپ پازیٹیو دیتا ہے, کبھی سویپ نیگیٹو دیتا ہے. تو اس ٹائم کے اوپر وہ شخص بولتا ہے, ہم لوگ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے اندر جاتا ہے اور اس کے اوپر سے جو پرافٹ یا لاس آتا ہے اس کا پیسہ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہ بات بولی, یا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بول رہا ہوں, اگر انٹرسٹ ریٹ سود کا ریٹ ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ انٹرسٹ ریٹ میں نہ شامل کریں, نہ پرافٹ دیں نہ نقصان دیں. اگر خواہ مخواہ کرنا ہے اپنی طرف سے کریں, پرافٹ بھی آپ کا نقصان بھی آپ کا. جیسے ہم لوگ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر بینک کو سیونگ میں ہمیں پیسہ مل رہا ہو, کرنٹ میں نہیں ملتا, تو شاید ہمارا پیسہ پھر بھی کرنٹ میں یوز ہوتا ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو نہ پرافٹ کے اندر نہ ہم لوگ خود سود سے بچ جاتے ہیں. دوسری چیز مجھے نا کال کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سویپ فری اکاؤنٹ اس میں کمیشن چارج ہوتا ہے. اب سویپ فری کے اندر آپ لوگ کسی بھی بینک کے اندر پیسہ اوپن کراتے ہیں, پیسہ ڈلاتے ہیں, تو آپ کو سال کا 10%, 15%, 5% جو سود ملتا ہے, اللہ مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے, امت کو بھی بچائے. اس سود کے اندر کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو پیسہ ملتا ہے, کوئی اس کو منافع بول رہا ہوتا ہے, کوئی سود بول رہا ہوتا ہے, شاید کوئی سواد بھی بول رہا ہوتا ہے. سواد کا مطلب پنجابی میں ہم لوگ ذائقے کو بولتے ہیں, لیکن وہ سود ہے. اب اگر کوئی بروکر وہ پاکستان کے اندر ہے, اسلامی ملک کے اندر ہے, یہ اسلامی ملک کی زیادہ جنگ ہے, تو اسلامی ملک کے اندر اگر کوئی بروکر کہتا ہے کہ میں سویپ فری اکاؤنٹ نہیں لے رہا تو کمیشن لے رہا ہوں, وہ ڈبل کر رہا ہے, ایک دھوکہ کر رہا ہے. وہ پیپسی کے نشان کے اوپر ہم لوگوں کو گند کھلا رہا ہے اور دوسرا وہ سود لے رہا ہے, سویپ بھی لے رہا ہے اور دوسرا ہم سے دھوکہ بھی کر رہا ہے اگر وہ سویپ کی مدد سے کمیشن لے رہا ہے تو. اور تیسری چیز, ہم سویپ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو یہ سوالات ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو سویپ ہے وہ سود نہیں ہے, سویپ اور سود کے اندر فرق ہو جاتا ہے, سویپ پازیٹیو بھی ہے, سویپ نیگیٹو بھی ہے, ہم لوگوں کو سویپ الاؤ نہیں ہے. اور دوسری چیز, اگر کوئی لانتی شخص, لعین شخص ہوگا, جو بندہ یہ بات بولتا ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود ہے اور وہ اپنے چند کمیشن کے لیے یا چند روپوں کے لیے بولتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ بندہ لعین ہوگا, جو بندہ بولے گا, لعنت کا حقدار ہوگا وہ بندہ جو بولے گا کہ یہ سویپ نہیں ہے. مسلمانوں کو چھوڑ دیں, آپ کو چھوڑ دیں, مجھے بھی چھوڑ دیں, مفتیان کو بھی چھوڑ دیں, کسی نان مسلم کے پاس جائیں, وہ کہیں گے ہم سویپ فری اسلامک اکاؤنٹ دیتے ہیں. بھائی سویپ فری اسلامک اکاؤنٹ کیا ہے؟ جب یہ سود ہی نہیں ہے تو اسلامک اکاؤنٹ کیا ہے؟
وہ نان اسلامک اکاؤنٹ کیوں ہے جس کے اوپر سویپ چارجز ہوتے ہیں. بائی دا وے اس کے اندر میں نے 2-3 چیزیں بتائیں کہ سویپ کیا چیز ہوتی ہے, سود ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, 1-2 ایگزامپل بھی بتائے. تو اس کے اندر آپ لوگوں کو اتحاد وقت کی ضرورت ہے. اگر آج بھی اتحاد نہ بنا, میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں آنے والی نسلوں کا جو سود ہوگا میرے خاندان کا اور آپ کا, اس کے اوپر ہماری ذمہ داری ہوگی. مجھے پتہ ہے سویپ ختم ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ایف ایکس ٹی ایم کا یہ ہمارا رولا نہیں ہے, بلیو می رولا نہیں ہے. میں نے اپنے حصے کا ایک دیا جلانا ہے اور اس دیے کے بعد بے شک پوری دنیا میں سویپ لگتے رہے, اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے اپنے حصے کا اجر ڈالنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی اس کا اجر ڈالنا ہے. ایف ایکس ٹی ایم کے لائیو چیٹ پہ بولیں, ایف ایکس ٹی ایم کے اکاؤنٹ مینیجر کو بولیں, ایف ایکس ٹی ایم کے ہر معاملے پہ بائیکاٹ کا اعلان کریں, پیسہ نکلوا لیں. اور مائی ریئل سٹوری اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ جو میں نے آپ کو آکٹا ایف ایکس کے حوالے سے بتایا کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیا تھا. میں نے نہیں کیا تھا, تنی فارکس اتحاد نے کیا تھا, آپ لوگوں نے کیا تھا اور بہت اچھی آواز اٹھائی تھی. 3-4 گھنٹوں کے اندر آکٹا کا ہیڈ آفس ہل گیا تھا اور اس کے بعد 1 مہینے کے اندر سویپ چارجز ختم ہو گئے. اگر ایف ایکس ٹی ایم کے اندر سویپ چارجز ختم ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہوں گے, اللہ پہ مجھے توکل ہے, تو اس کے اندر آج کل ہم 10 سال 20 سال 40 سال بعد قبر میں ہوں گے. جو بندہ ٹریڈ لگا رہا ہوگا اس ٹریڈ کے اوپر اگر سویپ نہیں ہوں گے تو اس چیز کا اجر ہمیں ادھر بھی ملتا رہے گا. اللہ سے ہم یہ بات تو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے بندوں کو تیرے ساتھ جنگ سے بچا لیا. تو اگر ہم لوگ آج نہیں بولیں گے, آج نہیں اتحاد کریں گے, آپ کا اکاؤنٹ ایف ایکس ٹی ایم میں ہے نہیں ہے, ایف ایکس ٹی ایم کی ویب سائٹ اوپن کریں, ان کو بولیں کہ فاریکس ٹائم کہ آپ لوگ کیوں بولتے ہیں, کیوں ہم لوگوں کا بائیکاٹ ہے فاریکس ٹائم کے اندر, آپ لوگ ان کو بولیں, لائیو چیٹ پہ بولیں, ہر چیز پہ بولیں. اور اگر کوئی بھی بندہ ان کی حمایت کرتا ہے تو حمایت کرتے میں میرے خیال کے اندر آپ نے ان کو بول دینا ہے کہ ہم لوگ سود کے اگینسٹ ہیں. اور اگر کوئی بندہ پھر بھی حمایت کرتا ہے اس کو گالی دے دیں, اس بندے کو آپ لوگوں نے گالی دے دینی ہے کہ لعنتی انسان, لعین انسان. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ سود کی کرتے ہیں اپنے چند پیسوں کے لیے. تو اس کے لیے آپ نے یہ, میں سب سے پہلے اپنے چیٹ سٹارٹ کر رہا ہوں اور چیٹ سٹارٹ کرتے کے بعد میں یہ بات ان کو بولوں گا کہ ہمارا بائیکاٹ ہے. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے صبح بھی کرنی ہے, شام کو بھی کرنی ہے, جتنے بار بولیں گے اتنے بار ہی آپ لوگوں کا آواز پہنچے گی, آپ کا حق ادا ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو نہ ہو. میں ان کو میں اردو میں بھی بول دیتا ہوں, نہیں تو میں انگلش میں بول دیتا ہوں. کین وی اسپیک ان اردو. تو اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. میں بھی احتجاج آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں. Your account is not swipe free Islamic account. We are with Tani Forex and our boycott. ہم لوگوں نے یہ بات بولنا ہے, یہ اردو میں بولنا ہے, تو ہم لوگ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہمارا بائیکاٹ ہو گیا ہے. We are leaving this broker as a group now. This is our final decision. یہ چیزیں آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے اور ان کو بول دینا ہے. اردو میں بے شک بولیں, جس میں مرضی آپ کی بول دیں, یہ آپ کا ایک بار احتجاج ریکارڈ ہو جائے گا. اگر آپ کا صبح بھی کر لیں, شام کو بھی کر لیں. اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, میں ایک بندے کی سود کے اندر کچھ چیزیں آپ کو بول دیتا ہوں کہ سود کے اندر میں نے کوئی بھی ایسا شخص اپنی لائف میں نہیں دیکھا جو شخص اس حدیث پہ عمل نہ کرتا ہو. جو آدمی سودی مال جمع کرتا ہے اس کا انجام تنگ دستی پہ ہوتا ہے. میں نے ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں, میں آپ کو اوپنلی بول رہا ہوں, اس شخص کے حالات ٹھیک نہیں تھے. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے. زکوٰۃ دیتا تھا, 10-15 ہزار انکم جو آپ عام بندے کی ہوتی تھی, میکسیمم 20 ہزار کر لیں خرچے ہوئے. رمضان سے کچھ عرصہ پہلے وہ زکوٰۃ دیتا تھا. زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا کیا ہوا کہ ایک بار حالات تنگ ہو گئے, رمضان میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اس کے بزنس بھی ڈاؤن ہو گیا, تو اس کا زکوٰۃ نہیں بن رہی تھی. بول رہا ہے 23, 24 یا 22 رمضان کے اس بندے نے زکوٰۃ ایک ٹائم کے اوپر فائنل دے دی. فائنل دینے کے بعد
بلکہ سوری میں تھوڑا اور آسان بتا دیتا ہوں. وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, اس کے ذہن میں آیا یار زکوٰۃ دینی ہے. نماز کے بعد بس دینی تھا, اللہ نے قبول کرنی تھی, کال کی, زکوٰۃ ساری دے دی, کہیں سے پیسہ نکلوایا, ادھار لیا, جو بھی بات ہے. کہتا ہے میں نے اعلان کیا, ذہن کے اندر سوچا کہ جتنی بھی میری آمدن آئے گی نا فلاں کام سے, تو انویسٹمنٹ ویسے بھی نہیں تھی, زکوٰۃ کا پیسہ نہیں تھا, 5,000 بنتا ہے, 20,000 بنتا ہے, 10,000 اتنا ہی بنتا ہوگا بیچارے کا, تو میں اس کا 10% دوں گا. اور اس سے 1-2 سال کے اندر وہ وقت آیا, ان جگہوں سے پیسہ آ رہا تھا جس جگہ پہ بقول اس کے میں 30,000 40,000 25,000 میں ہر مہینے اس 10% میں سے دیتا تھا. اور پیچھے جب میں نے اس کو دیکھا, میں نے اس شخص کو دیکھا, تو اس شخص کے پاس اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میرا کتنا بیلنس پڑا ہوا ہے, 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 15 لاکھ. اس کو یہ بھی آئیڈیا 50 لاکھ کا شاید اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ میرے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ مطلب 10 کروڑ ہیں, تو اس کے اندر اس کو 9.5 کروڑ 10.5 کروڑ, اس کو 50 لاکھ کا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ میرے اکاؤنٹس کے اندر کتنا بیلنس ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ اس بندے کو اپنے بیلنس کا بھی نہیں پتہ, اور کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں کرتا, بس اللہ دے دیتا ہے, جو بھی کام کرتا ہوں الٹا کرتا ہوں, ٹھیک کرتا ہوں. اور اسی بندے کی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ بقول کہ ایک بار وہ سو رہا تھا, صبح کا وقت تھا, بڑا سخی بندہ ہے, بہت زیادہ پیسہ اس کے اوپر گرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے جتنا پیسہ مرضی ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے نا رات کو صبح کے وقت مجھے خواب آیا, میری ملاقات ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ میں اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو شخص میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. کہتے ہیں کہ فلاں مسجد کے اندر نا ایک مسجد بن رہی ہے, کئی سال پہلے اس کو پتہ تھا کہ مسجد بن رہی ہے, اور مسجد کے اندر جا کر اتنا پیسہ دو. اس نے ادھر خواب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا اور 10 لاکھ روپے کا وعدہ کر لیا, یا ادھر جو بھی اس کا خواب تھا, میں 100% تو نہیں بتا سکتا. کال کی 2 دن بعد 4 دن بعد اس مسجد والوں کو جو بنا رہے تھے, وہ ختم نبوت کی مسجد تھی اور بہت دور تھی اس کے گھر سے, تو بول رہے تھے کہ کیا بنا مسجد کا. تو انہوں نے کہا کہ یار زمین لے لی ہے اور کچھ تھوڑا بہت پیسہ ہے, اور ابھی 1 ویک 10 دن کے اندر جیسے اس نے خواب دیکھا تھا ویسے ہی تھا کہ کام شروع ہونے والا. اس نے 10 لاکھ روپیہ دے دیا. ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کتنا پیسہ آتا ہے. پیسہ سود میں اللہ کی قسم نہیں ہے, یہ چیز آپ میری بات یاد رکھ لیں. میں نے دنیا میں غریبوں کو بھی دیکھا, امیروں کو بھی دیکھا, امیروں کو غریب بنتے دیکھا, غریبوں کو امیر بنتے دیکھا, لیکن میں نے یہ ایک سچی کہانی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. خواب میں کتنا سخی بندہ, اور اتنا پیسہ کہ آج سے چند سال پہلے 5 سال ہوں گے, 7 سال ہوں گے, 8 سال ہوں گے, اس بندے کو جو 8-10 ہزار زکوٰۃ کا منتا نہیں تھا, اور ابھی اس کا لاکھوں میں. کنفرم بتا رہا ہوں بقول اس شخص کے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنے 10 20 30 لاکھ کا آئیڈیا نہیں کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر کتنے ہوں گے, اور ابھی بھی بہت زیادہ سخی ہو, بہت پیسہ اس کے اوپر گیا, جو بھی کام کرتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے. تو اگر آپ لوگ سود کا کام کریں گے پیسہ کم ہوگا. اگر آپ لوگ سود مٹاتا ہے, اللہ کے نبی نے قسم کھائی صدقہ بڑھاتا ہے, سود مٹاتا ہے. اگر آپ فارکس میں کام کر رہے ہیں, آپ ذلیل ہوں گے سود کے اندر سے, سود کے اندر سے پیسہ نہیں کما سکتے. میں نے کل ایک بندے کو دیکھا ہے, اس نے بقول اس کے $33,600 ایک دن میں, یا کل اور آج, اس کا آج صبح کا ٹائم ہے 10 بجے کا, اس نے کمایا ہے, اور وڈرا بھی کروا کے ان کی ریکویسٹ ڈال دی ہے. نہیں کھاتے سود, بغیر سود کے کام کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ آئے. اور میں یہ بات بول رہا ہوں کہ اس چیز کے اندر ان کو تھوڑا سا بے شک آپ صحیح دبا کے رکھیں. اور میں زیادہ ابھی بات نہیں کرتا کہ آپ کا وقت قیمتی ہے, تو آپ نے صبح شام ہمارا ٹیٹوریل کا لنک دے دینا ہے, اور اس لنک کو صبح شام دوپہر ہر ٹائم کے اوپر کم سے کم ہر بندہ 10 بار 15 بار ان کے لائیو چیٹ میں ان کو کمپلین کرے, اکاؤنٹ مینیجر کو کال بیک کریں, اس کو بولیں. اگر کوئی ہماری اکاؤنٹ مینیجر سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, میرے ذاتی دوست ہیں, خدا کی قسم. میں میرے جو FXTM کے اندر جتنی میں اپنے آپ کو اچھا یا دوستی سمجھتا ہوں, میں نے آج تک 3 سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں, تینوں کیے ہیں FXTM کے, کسی اور بروکر میں نہیں کیا, نہ آکٹا کا کیا ہے, نہ ایکسنس کا کیا ہے, نہ انسٹا کا کیا, کسی کا نہیں کیا, اور انویٹیشن کے باوجود بھی نہیں کیا. ان کے ساتھ میری ذاتی دوستی ہے.
میں جب بات کر رہا تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ آج ایف ایکس ٹی ایم میں کل کہیں ہوں گے. سویب دین کا معاملہ اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. آپ کی دوستی ایف ایکس ٹی ایم والوں سے کم ہے. اور میں ایف ایکس ٹی ایم والوں کو یہ بھی بول دیتا ہوں, اگر کسی نے ہمارے اگینسٹ بات کی آپ نے مجھے لازمی بتا دینی ہے, ریکارڈ کر کے بتانی ہے. میں یہ بات بھی بول رہا ہوں اور اللہ کے سہارے پہ بول رہا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں, اور ایف ایکس ٹی ایم والے سن لیں. ہمارے پاکستان کے کسی بندے سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ذاتی طور پر میری دوستی ہے, محبتیں ہیں, ان کی عزت بھی کروں گا, ساری باتیں. کمپنی سے سود کے معاملے پہ اختلافات ہیں, لیکن اگر پاکستان کے اندر کسی بھی بندے کا اکاؤنٹ بچا بند ہوا, کسی بھی بندے کا, چاہے وہ تنی گروپ میں ہے نہیں ہے, پہاڑ میں جائیں آپ لوگ, ایف ایکس ٹی ایم پہاڑ میں جائے, وہ ایف ایکس ٹی ایم کا ایک بندے کا ایک پیسہ رکا, کسی بندے کا ایک اکاؤنٹ بلاک ہوا, نہ ایف ایکس ٹی ایم کے اندر لوکل ڈپازٹر بچے گا. ہم لوگ قانونی کارروائی کی اس انتہا تک جائیں گے, اخلاقی طور پر, قانونی طور پر, جس کے آنے والے آپ لوگوں کی نسلیں منع کر جائیں گے. کسی پاکستانی کا اکاؤنٹ بلاک نہیں ہونے دیا جائے گا. سارے بے شک پیسے ڈلوا دیں, اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے, صرف آپ نے مجھے کال کر لینی ہے. میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے ابھی بھی سامنے اسکرین پہ آ رہے ہوں گے. تو اس کے اندر ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ اکاؤنٹ مینیجر ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. یہ سود کا معاملہ, آپ کے پیسہ آ رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمارے آپ کا جتنا بھی امیر ہوں گے, ایک ملازم کا کتنا پیسہ آتا ہوگا, آپ کا کتنا, میکسیمم $20,000 بول دیں, $10,000 بول دیں, آپ کا $10,000 سے زیادہ پاکستان میں کئی لوگ ہیں جو فاریکس میں کما رہے ہیں. سود آپ کے پیسے کو مٹا دے گا, لعنت بھیجیں اس پیسے کو, آپ کی تاریخ میں نام اچھوں میں لکھا جائے گا. اور پیسے کے لیے اگر آپ نے کسی بندے کو بول دیا کہ یہ سود نہیں ہے, اور آپ کی وجہ سے ایک بندہ چلا گیا, آپ پہ آنے والی وقت کے اندر بھی لعنتیں برسیں گی. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, ایف ایکس ٹی ایم کے اندر بائیکاٹ کریں. آپ لوگ جو اکاؤنٹ مینیجر کام کر رہے ہیں, جو پاکستانی کام کر رہے ہیں, جو مسلمان کام کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں اپنے آئی بیز کو بولتا ہوں, ایف ایکس ٹی ایم کے اندر کام کرنے والے آئی بیز, آپ لوگوں کو جو بھی سہولیات ہیں, میں کسی اور کمپنی سے, جس میں آپ نے بولا میں بھیک میں لے کر دے دوں گا, بھیک کی میں بات بول رہا ہوں. بہت فاریکس ایک بڑا نام ہے, اللہ نے عزت دی ہے, آپ لوگوں کو اس سے زیادہ لے کر دے دوں گا. جس میں آپ نے کہا میں مجھے بھیک بھی مانگنا پڑی دے دوں گا, لیکن آپ لوگ بائیکاٹ کریں. آپ لوگ آج چند پیسوں کے لیے دوسرے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ نہ لیں. آپ لوگوں کا بائیکاٹ بہت بڑا اثر رکھے گا. اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے آئی بیز کو بولیں کہ بھائی اللہ کا نام ہے, ہم لوگوں کو سود میں نہ ڈالیں. آئی بیز آپ لوگوں کو سود میں ڈالتے ہیں, وہ آپ مر جائیں گے, میں نے بھی مرنا ہے. وہ کام کرتے رہیں گے, اس سودی قوم کی آپ اپنی قبر کو خراب کرتے رہیں گے. خدا کے لیے آج آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, سود کے معاملے میں لچک نہ لیں, سود کے معاملے میں لچک نہ لیں. آپ کی آنے والی نسلیں بھی سودی بنیں گی. اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سود کا مال اکٹھا کر رہے ہیں. رزق رب نے دینا ہے. آپ کا آئی بی کی جو کمیشن لے رہے ہیں, جس بروکر میں مجھے کہا سویب فری بروکر کے اندر, میں آپ لوگوں کو دلوانے کی کوشش کروں گا, اور اس سے اچھا بھی دلوانے کی کوشش کر سکتا ہوں. لیکن اس وقت تک سود کے اندر کام نہ کریں. آخر کے اوپر میں لاسٹ بات بولوں گا, میرے آدھے سے گھنٹے سے زیادہ میں نے چیلنج بھی کر دیا کہ کسی کی اگر ہمت ہے نا اکاؤنٹ مینیجر کی یا ایف ایکس ٹی ایم والوں کی, کسی ایک بندے کا اکاؤنٹ بلاک کر کے دکھا لے, میں مان جاؤں گا. پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ہم لوگ ہر قانونی کارروائی کی اینڈ تک جائیں گے. ابھی ہم لوگ صرف اویئرنیس دے رہے ہیں, اپنے لوگوں کو سود اور اس کے نقصانات اسلامی طریقے سے بتا رہے ہیں. کسی بندے کے یا ایف ایکس ٹی ایم کے اگینسٹ ہم لوگ نہیں جا رہے. ذاتی طور پر میں ہر روز شام کو معاف کر کے سونے کا عادی ہوں. ویسے بھی جنہوں نے ایکس ایم میں مجھے گالیاں بھی دی تھیں, ماؤں بہنوں کی بھی دی تھیں, ان کو بھی معاف کر دیا. آج بھی ملیں گے, میں چپ کے ملوں گا. لیکن سود کے معاملے میں آپ لوگوں سے میری التماس بھی ہے, آپ بھی چھوڑیں, ہم بھی چھوڑتے ہیں, عوام بھی چھوڑیں, تاکہ سویب فری ہو جائے. ایف ایکس ٹی ایم کے اندر ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر آج یہ سویب چارجز ختم کر دیں, ہمارا نیکسٹ پلان یہ ہے اس ویڈیو کو ختم کر دیا جائے گا. ہمارا صرف سود کی رولا ہے. کوئی سپریٹ بے شک جتنا مرضی کرنے, سپریٹ کا جھگڑا نہیں ہے, صرف سود اور اسلام کا مسئلہ ہے. اگر یہ ختم نہیں ہوتا, ہمارے بیسٹ فاریکس بروکرز میں سے ہمارے نیکسٹ پلان سن لیں. بیسٹ فاریکس بروکرز میں سے ایف ایکس ٹی ایم کا نیکسٹ فیو ڈیز کے اندر ہم دیکھیں گے لنک یا جو ویب سائٹ ہے ختم کر دی جائے گی. یوٹیوب کے اوپر اگر آپ لوگ ایف ایکس ٹی ایم سرچ کریں گے تو ایف ایکس ٹی ایم کے اندر آپ لوگوں کا جو ریویو آ رہا ہے تنی فاریکس کا,
تنی فارکس کا جو ریویو آ رہا ہے یہ ریویو ختم کر دیا جائے گا، اور ختم کرنے کے بعد جس کے 10,000 سے پلس ویوز ہیں اس ٹائم کے اوپر بھی 1 سال پہلے، اور جس کے اندر شاید یہ بات بولی بھی گئی ہوگی کہ یہ بات آپ ایف ایکس ٹی ایم جو ہے اس کے اندر 35 دن کے اندر کام کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ٹریڈ نہیں لگا سکتے، یہ ریویو بھی ختم کر دیا جائے گا، ویب سائٹ پہ پوسٹ بھی ختم کر دی جائے گی، ایک نیا ریویو آئے گا، اس کے اندر اس سے زیادہ سخت باتیں بولی جائیں گی۔ اور اس کے بعد یوٹیوب کے بے شمار چینلز ہیں، الحمدللہ میں ان دوستوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے کال کی، ہمارے فیس بک کے اوپر جو ایڈ لگا اس ایڈ کے اوپر آپ لوگوں کو بولا گیا، اور لوگوں نے کہا، لوگ بےتاب تھے کہ ہم بھی ایف ایکس ٹی ایم کی سود کے خلاف ہم جاتے ہیں، آپ ہمیں الاؤ کریں، لیکن اس ویڈیو سے اگلے کچھ دنوں تک میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ہم لوگ سود کو ختم کرنے کے چکروں میں ہیں، کوئی اپنی ذاتی دشمنی نہیں نبھا رہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، اس کے اندر 1,00,000 لوگوں تک جو ایف ایکس ٹی ایم کے اندر کام کرنا حرام ہے، وہ کام میں 1,00,000 کا تنویر فارکس کے اندر نہیں، صرف میں تنویر احمد خرچہ اس کا اٹھاؤں گا، 1,00,000 لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو تنویر فارکس ہے اس کا جو پیسہ ہوگا 1,00,000 لوگوں تک یہ چیز پہنچانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نہیں کرتے، ان لوگوں تک تنویر فارکس کا خرچہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے یوٹیوب چینلز کے اوپر ویڈیوز آئیں گی، اور آخر میں لاسٹ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگوں کی منت کر سکتا ہوں، اسلام کے لیے کر سکتا ہوں، میری ذات کے لیے بالکل نہیں کرنا، یہ آپ کے دین کا معاملہ ہے، اور دین کے معاملے میں ایف ایکس ٹی ایم چھوڑ دیں۔ ہر بندے نے کم سے کم آپ لوگ اپنے فیس بک پہ شیئر کریں، اپنے یوٹیوب پہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، آپ کا اتحاد واضح ہو، اور کم سے کم ہر بندہ ہر 2 بندے تک پہنچا دے یہ ویڈیو۔ اگر میری وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک شخص جس کا $20 کا ڈپازٹ ہے وہ سود سے بچ گیا، میری ویڈیو کا مقصد پورا ہو گیا، میں نے اپنا پودا آپ لوگوں کو لگا دیا ہے، اس پودے کے اوپر انشاءاللہ ایک پھل نکلے گے۔ میں آپ لوگوں کی ذمہ لگاتا ہوں ایز اے مسلمان، ایز اے اسلامک، کہ ہم لوگوں کا کام ختم کرانا نہیں ہے، ختم اللہ ہی کرا سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے محنت کر دی ہے، اللہ سے دعا ہے آپ کا شیئر کرنا، آپ کا دوسروں تک پہنچانا کارآمد بھی بنائے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کے لیے بہتری کی وجہ بھی بنائے، ہمارے اس کام کو قبول بھی کرے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔